صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفاء سے آج کا روحانی علاج، آج کا وظیفہ، جوڑوں کے درد سے نجات کا روحانی علاج۔ پہلا روحانی علاج یہ ہے کہ سورہ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ یہ سورہ علم نشرح، اس کو ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور یہ 41 مرتبہ پڑھ کر اول آخر تین مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ دم کر دیں، یعنی جہاں درد ہے وہاں پھونک مار دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ کسی بھی تیل پر بھی اسی عمل کو دم کر دیں، اور درد والی جگہ پر وہ تیل جو ہے اس کی مالش کریں۔ زیتون کا تیل ہو سکتا ہے، سرسوں کا تیل ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی تیل جو ہے اس پر بھی دم کر دیں یہ پڑھ کر، اور وہ تیل کی بھی مالش کرتے رہیں، ویسے بھی دم کر کے پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی جوڑوں کے درد سے نجات عطا فرمائے گا۔ دوسرا روحانی عمل یہ ہے کہ جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد ہو رہا ہو تو اس جوڑ کے مقام پر ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ رکھ کر سورۃ الاسراء یعنی سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، آیت مبارکہ 105 وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ یہ آیت کریمہ کا بس اتنا حصہ، اس کو پڑھنے سے فوراً آرام مل جائے گا، اللہ تعالیٰ فوراً راحت اور آرام اور سکون عطا فرمائے گا۔ یعنی دایاں ہاتھ رکھ کر درد کی جگہ پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 105 کا یہ حصہ پڑھنا ہے اور دم کر دینا، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی درد سے شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح درد، جوڑوں کے درد کے حوالے سے ناظرین و سامعین ہمیشہ پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ دو روحانی علاج ایسے ہیں کہ آپ ان کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ کے کلام، اللہ کے اسماء مبارکہ پر پختہ یقین رکھتے ہوئے ان کو پڑھیے، یہ عمل کیجئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ جادو، سحر اور عصیب، یہ بھی آج کا ہمارا المیہ کہ بعض اوقات جادو نہیں بھی ہوتا تو وہم کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے، تو المیہ ہمارا یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان بہن بھائی وہ جادو کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کالا جادو اور اس طرح کے سفلی عملیات اور ایسے کام ایک دوسرے کے لیے کہ العیاذ باللہ آج بھائی جو ہے سگے بھائی کا دشمن بن چکا ہے، بہن کی دشمن بن چکے، رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، اور معمولی سی بات ہوتی ہے، کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں ہوتا، چھوٹی باتوں پر دشمنی پیدا کر لی جاتی ہے۔ بہت برا عمل ہے جادو کرنا اور کروانا، یہ حرام بھی ہے، کفر بھی ہے، اور جادو کرنے والا، کروانے والا وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بہت سخت معاملہ ہے، جادو جو ہے شیطانی عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں اگر کسی پر جادو ہوا ہے، عملیات اور سفلی عملیات کروائے گئے نقصان کے لیے، یا عصیب ہے، جنات ہیں، تو ان سے بچاؤ کے وظائف بھی آج میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا وظیفہ اور روحانی علاج یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس دعا کو صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا تو شام تک شیاطین، کاہنوں اور جادوگروں کے ضرر سے محفوظ رہو گے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے اس دعا کے بارے میں دعا بھی ابھی پڑھ دیتا ہوں کہ اگر صبح کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو شام تک شیاطین، جنات، عصیب، جنات جو ہیں
ان میں بھی یعنی شیاطین ہوتے ہیں، شرارتی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کاہن اور جادوگروں کے ضرر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محفوظ رہو گے۔ وہ دعا کیا ہے، اس کو سماعت بھی فرما لیں، ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ اصبحنا واصبح الملک للہ، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ، واعوذ بالذی یمسک السماء، واعوذ بالذی یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، ان تقع علی الارض الا باذنہ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر الشیطان وشرکہ، ومن شر الشیطان وشرکہ۔ اس دعا کو صبح 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی شام تک شیاطین، جنات، عصیب، جادوگروں، کاہنوں، ان کے جو مضمرات ہوتے ہیں، جو یہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ دوسرا وظیفہ، دوسرا عمل یہ ہے جادو، سحر اور عصیب سے بچاؤ کا کہ لا الہ الا اللہ یعنی کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ، اس کو 101 مرتبہ پڑھ کر سحر زدہ پر دم کر دیا جائے۔ جس پر جادو کیا گیا ہے نا، یا جس پر جادو کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اسے سحر زدہ کہتے ہیں، اس پر 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر دم کر دیا جائے، اور یہ کلمہ 101 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر وہ پانی میں ڈالا جائے، پانی بہایا جائے، اور اس پانی کو بھی سحر زدہ کو پلایا جائے، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ تیسرا وظیفہ، تیسرا روحانی علاج، نماز فجر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اسم مبارک یا مہیمنو، یا مہیمنو، نماز فجر کے بعد اس کو 1121 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ تو یوں 1121 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے جنات اور عصیب کے اثرات سے اللہ تعالیٰ حفاظت عطا فرمائے گا، اور جس مکان میں پڑھا جائے کوئی سانپ یا کوئی موذی جن وغیرہ وہاں نہیں آ سکتا۔ تو اس کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے۔ اور چوتھا وظیفہ، چوتھا روحانی علاج یہ ہے سورۃ الشعراء، یہ 19ویں پارے میں ہے، اس کی آیت مبارکہ 130، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، سورۃ الشعراء آیت کریمہ 130۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھ کر بچوں پر یا بڑوں پر دم کر دیں، اور دم کرتے رہیں، انشاءاللہ دم کرتے رہنے سے عصبی اثرات اور ہر طرح کے شیطانی سائے سے حفاظت میں رہیں گے۔ تو یہ چوتھا عمل جادو، جنات، سحر، عصیب سے بچاؤ کا۔ پانچواں اور آخری عمل یہ ہے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، آخری دونوں صورتیں، ان کو پڑھ کر جب بچوں پر دم کر دیا جائے تو بچے نظر بد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، جادو سے بھی محفوظ رہتے ہیں، جنات، عصیب کے خلل سے محفوظ رہتے ہیں، حتیٰ کہ تمام آفات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما سأل سائل بمثلھا ولا استعاذ مستعیذ بمثلھا، کہ کسی سوال کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ سوال نہیں کیا، اور نہ کسی پناہ طلب کرنے والے نے ان جیسی صورتوں کے ساتھ پناہ طلب کی۔ یعنی یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ان جیسی صورتوں، ان کی مثل اللہ سے سوال کرنے والی اور صورتیں نہیں ہیں، اور اللہ کی پناہ طلب کرنے والی ان جیسی اور صورتیں نہیں ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معوذتین پڑھ کر یہ دونوں صورتیں، 3 صورتوں کا بھی ذکر ملتا ہے، قل هو اللہ احد بھی اس کے ساتھ شامل کر کے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے ہوئے پڑھتے، ہاتھوں پر دم کر کے وہ ہاتھ جسم پر پھیر لیتے۔ تو یوں یہ عمل صبح اور شام کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرمودہ ہے، تو اس لیے انشاءاللہ یقین کے ساتھ کیجئے، صبح شام کیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جنات، عصیب، جادوگروں، کاہنوں، سحر، جادو، ان حتیٰ کہ آفات، ان سب سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ تو یوں ان معمولات کو، ان روحانی علاج کو، روحانی وظائف کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اگر نہیں بھی ہے تو حفظ ما تقدم کے طور پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، تاکہ کسی قسم کے جو شیطان، جنات، اسی طرح دیگر لوگ ہیں
جو کالا جادو کرتے یا کرواتے ہیں ان کے شر سے بچا جا سکے۔ تو یوں ان وظائف کو اپنے معمول کا وظیفہ بنائیے، اپنے اعزاء اقربا رشتہ داروں تک پہنچائیے، دوست احباب کو بتائیے، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ اگر میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی مسلمان بہن بھائی کا فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی باعث نفع ہوگا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ہماری دین و دنیا آخرت کی بھلائی کا باعث ہوگا، باعث نجات ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، آپ ام المومنین بھی ہیں، آپ ام المساکین بھی ہیں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور آپ کا لقب جو ہے وہ ام المساکین ہے۔ زینب یہ آپ کا نام ہے، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، اور آپ کا اسلام بھی آپ لائیں، اور اسلام کے لیے مختلف جو مصائب ہیں، تکالیف، وہ بھی اسلام کی خاطر، اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، ان کے احکام کی تعمیل کی خاطر برداشت کیے۔ اور پھر آپ کے پہلے جو شوہر ہیں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ، غزوہ بدر میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اور یہ بیوہ ہو جاتی ہیں۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ان سے عقد فرماتے ہیں۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی عقد فرمائے ہیں، سوائے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، سبھی بیوہ خواتین ہیں۔ تو یوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا واحد وہ ہستی ہیں کہ آپ کنواری تھیں، آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عالم میں نکاح فرمایا۔ تو یوں بعض مستشرقین جو ہیں، جو اسلام کے پر انگلی اٹھانے والے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر انگلی اٹھانے والے، وہ یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں، جاہلانہ اعتراض، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کئی نکاح کیے، تو اس میں کوئی دنیاوی خواہشات موجود تھیں؟ نہیں، خود بعض انگریز جو مورخین اور مصنفین ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا رد کیا ہے۔ اور آپ غور کیجئے، اگر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے نکاح کیے تو ان میں سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جن بھی خواتین سے آپ نے عقد کیے ہیں وہ بیوائیں ہیں، تو ان کی اور ان کے بچوں کی کفالت یہ آپ فرمایا کرتے تھے، یہ مقصد تھا، ان کی دلجوئی کرنا یہ مقصد تھا۔ چونکہ جتنے بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان شہید ہوتے، چاہے غزوہ بدر میں ہوئے، چاہے غزوہ احد میں ہوئے، دیگر غزوات میں، یہ اسلام کا ایک خوبصورت عمل رہا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ان بیواؤں کو سہارا دیا کرتے، یعنی ان سے عقد کر لیا کرتے۔ اور کیوں کیا کرتے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، جب وہ یہ دیکھتے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بیوہ سے اور شہید جو ہیں، شہید کی جو بیوہ ہیں، ان سے نکاح فرما رہے ہیں، اور اس وجہ سے فرما رہے ہیں کہ انہیں سہارا مل جائے، ان کے بچوں کی کفالت کرنے والا مل جائے۔ تو بس صحابہ کرام علیہم رضوان بھی یوں ہی جو شہداء ہوتے ان کی بیواؤں سے عقد کیا کرتے۔ تو یہ اسلام کی خوبصورتی ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس کی تو پیروی کی جانی چاہیے، بجائے اس پر اعتراضات کیے جائیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل کیا ہوتے تھے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی خواتین کے ساتھ بھی عقد فرمایا، غیر قریشی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ بھی عقد فرمایا، اور مختلف قبائل، یہود کے جو قبائل تھے ان کی خواتین جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ام المومنین۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ ان قبائل میں بھی وہ جب سسرالی رشتہ قائم ہو جائے گا تو ان قبائل میں بھی اسلام کی قربت جو ہے وہ داخل ہو جائے گی، وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام جو عقد ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اسلام کی اشاعت اور ان بیوہ جو خواتین تھیں ان کی دلجوئی تھی،
ان کے جو اولاد تھی ان کی کفالت تھی۔ تو یہ کتنا عظیم مقصد ہے۔ اس حوالے سے جو بھی مستشرقین غلط اور جھوٹی من گھڑت باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں، وہ سب بہتان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ دیکھیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا ان سے عقد فرماتے ہیں تو پھر ان کے جو لوگ قبیلے کے قید کیے گئے ہیں ان کو صحابہ کرام علیہم رضوان چھوڑ دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اب رشتہ دار بن چکے ہیں۔ اور پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اسی قبیلے کے کئی لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کے جو والد ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، بھائی مسلمان ہو جاتے ہیں، بہنیں مسلمان ہو جاتی ہیں۔ تو یوں ہی دیگر امہات المومنین کے بھی یہی معاملات کہ یا تو اسلام کی اشاعت مطلوب ہوتی یا ان خواتین کو سہارا دینا مقصود ہوتا۔ اسی طرح سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہزادے ہیں سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ماجدہ ہیں۔ تو آپ بظاہر عیسائی اس سابقہ مذہب آپ کا عیسائیت تھا اور یوں جب آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں تشریف لاتی ہیں تو آپ کے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر جو بڑے قبیلے تھے جتنا آپ سے ہو سکا آپ نے کوشش کی کہ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کے پھیلاؤ کے لیے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا جائے۔ اور پھر ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان سے بھی عقد کی وجہ یہی تھی کہ ان کے جو شوہر گرامی پہلے شوہر تھے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور جب یہ شہید ہوئے تو اب یہ بے سہارا ہو گئیں، ان کے بچے جو ہیں ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے ان سے عقد فرمایا۔ اور پھر ان کا لقب ہے ام المساکین۔ یہ بہت ہی خوبصورت ان کی صفت ہے۔ اگرچہ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی تمام مائیں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تمام پاکیزہ بیویاں جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والی تھیں، لیکن ان کا لقب جو ہے یہ شروع سے ہی ام المساکین تھا۔ یہ مکہ میں تھیں تو وہاں پر بھی جو مستحق ہوتے لوگ ان پر خرچ کیا کرتی تھیں، اس وجہ سے ان کا لقب ہی ام المساکین پڑ گیا، یعنی مساکین کی ماں۔ جو مسکین محتاج ضرورت مند لوگ ہیں ان کا یہ سہارا بنتی تھیں۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ ماں کے طور پر ان کے ساتھ شفقت اور محبت کا پیار کا سلوک فرمایا کرتی تھیں، تو بس اس وجہ سے ام المساکین بن گئیں، ام المساکین ان کا لقب ٹھہرا۔ اور ام المساکین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ مساکین کے ساتھ بہت زیادہ ان کی خدمت کرنے والی، اللہ کے راستے میں بہت زیادہ خرچ کرنے والی۔ اور یہ ان کا عمل مدینہ طیبہ میں بھی جاری رہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کے بعد بھی یہ عمل جاری رہا۔ تو یوں آج ہماری خواتین کے لیے ان کی سیرت اور کردار سے کئی سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ دین اسلام کی خاطر جتنی بھی قربانیاں دینی چاہیے، چاہے شوہر جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، اس سے ہچکچانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ شہید ہوئے، بچے جو ہیں یتیم ہوئے، صرف اور صرف کس لیے؟ اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے لیے کیسا بڑا اعزاز رکھا کہ امہات المومنین میں سے ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اور ام المومنین جو ہیں امہات المومنین، ان کی عظمت اور رفعت اور شان اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور معیت اور رفاقت اور زوجیت نصیب ہوئی، اور پھر ان خواتین میں شامل ہوئیں جن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں، تم کسی عام خاتون کی طرح نہیں ہو، کوئی عام خاتون تمہاری طرح نہیں ہو سکتی۔ یعنی بتا دیا کہ تمہاری عظمت، رفعت اور شان بہت بلند ہے، کس وجہ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو نسبت حاصل ہو گئی۔ اور پھر
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شان بیان فرما رہا ہے، جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام گھرانے کی محبت کا حکم ارشاد فرمایا، وہیں پر خصوصیت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ فرما دیا تھا کہ جہاں فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی ذات سے بڑھ کر میری ذات سے محبت نہ کر لے، پھر فرمایا کہ جب تک اپنے اہل خانہ سے بڑھ کر میرے اہل خانہ سے محبت نہ کر لے، پھر فرمایا میری اولاد سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے محبت نہ کر لے، پھر فرمایا میری اپنی جان سے بڑھ کر میری جان سے محبت نہ کر لے، تو اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث مبارکہ میں اپنے اہل خانہ کا یعنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا بھی خاص طور پر ذکر فرمایا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ میری ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میرے اہل خانہ میری پاکیزہ بیویوں سے محبت نہیں کر لے گا، حتیٰ کہ اپنے اہل خانہ سے اپنے گھر والوں سے بڑھ کر ان سے محبت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ سورہ احزاب ہی میں فرما دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے مالک ہیں، ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن امہاتہم ان تمام مسلمانوں کی، ان تمام مومنین کی مائیں ہیں۔ تو مسلمانوں کی مومنین کی مائیں ہیں اس حوالے سے۔ اور پھر سگی ماں جو ہے اس کا ادب احترام اتنا زیادہ ضروری ہے، تو یہ تو وہ ہماری مائیں ہیں کہ جن کی عظمت اور شان اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دی ہے، بیان فرما دی ہے۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کی جب ہم سیرت اور کردار دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی اپنی ماؤں مومنوں کی ماؤں کے ساتھ کیسا محبت اور پیار کا سلوک کیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، حتیٰ کہ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما، یہ ان ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ مومنوں کی ماؤں کا احترام بھی کیا کرتے، خدمت بھی بجا لایا کرتے۔ سبھی خلفائے راشدین کے عہد مبارکہ میں امہات المومنین کی خدمت میں تحائف اور ہدیہ جو ہے ہدایہ پیش کیے جاتے، امہات المومنین جو ہیں ان کو قبول فرمایا کرتیں۔ تو یوں آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں یہ ہماری خواتین اسلام کے لیے مشعل راہ ہیں اور روشنی کا نور کا مینارہ ہیں کہ ہماری خواتین اسلام ان کی سیرت اور کردار کو پڑھیں، سمجھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں، وہیں ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن مومنوں کی مائیں قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، اور ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ان عظیم ہستیوں کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ام المومنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عقد کے بعد 2-3 ماہ یہ حیات رہیں اور پھر ان کا وصال ہوا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع میں ان کی تدفین کی گئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ 2 سے 3 سال تک حیات رہیں، پھر ان کا وصال ہوا۔ بہرحال اس پر اتفاق ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں ان کا وصال ہوا، خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور پھر جنت البقیع میں ان کی تدفین کی گئی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا مبشر احمد صاحب نے، اور یہ کہتے ہیں کہ آصیب کے لیے جو تیسرا وظیفہ وہ دوبارہ بتا دیں۔ نماز فجر کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا اسم مبارک یا مہیمنو، اس کو 1121 مرتبہ روزانہ پڑھیں، جنات اور آصیب کے اثرات سے حفاظت رہے گی۔ جس مکان میں پڑھا جائے کوئی سانپ یا موذی جن وغیرہ وہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ قاری محمد اکمل صاحب نے جوائن کیا، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، سب کو سلام جی۔ وعلیکم السلام۔ محمد ارشد صاحب ہیں، کہتے ہیں فرض نماز کے بعد جو لوگ مانگنے کی غرض سے کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بتا دیں۔ جی ویسے صحیح دیکھا جائے تو شریعت اسلامیہ کے مطابق مسجد میں اپنے لیے مانگنا نہیں چاہیے، اور اگر واقعتاً وہ مجبور ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ وہ مسجد سے باہر
جو مسجد کی حدود سے باہر جگہ ہیں وہاں بیٹھ جائے، لوگوں سے بات کر لے، التجا کر لے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہ جو احکام ہیں ان کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو اس طرح کے لوگ جو واقعتاً مستحق ہیں، ہم سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا، محلے داروں، پڑوسیوں کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کے اگر واقعی مستحق ہے تو اس کے رشتہ دار، اس کے محلے دار، پڑوسی جو ہیں اس کا حق ادا نہیں کر رہے، تبھی اسے باہر نکلنا پڑا۔ بہرحال مسجد میں نہ مانگنا یہ بہتر ہے۔ سہیل ساجد صاحب ہیں، کہتے ہیں تمام اہل اسلام کو ربیع الاول کا چاند مبارک۔ جی خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک، ربیع الاول کی بھی مبارکیں ہوں۔ محمد اشفاق صاحب ہیں، کہتے ہیں شادی کے لیے وظیفہ بتایا تھا، دوبارہ بتا دیں آپ کے لیے بھی، اور ہماری ایک اور بہن انہوں نے بھی پوچھا، وہ غالباً دن کا کہہ رہی تھی۔ دن کا ایسا معاملہ نہیں ہے، 40 دن تک یہ پڑھنا ہے وظیفہ روزانہ، 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی شادی کے جو اسباب ہیں بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ فاطمہ بطول صاحبہ ہیں، کہتی ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں سر آپ کا پروگرام روزانہ کی طرح بہت اچھا ہے، جی شکریہ، اور کہتی ہیں کہ یا نبی سلام علیکہ یہ نعت چلا دیں۔ انشاءاللہ ربیع الاول کا خوبصورت مہینہ آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پہلے بھی ہم پروگرام اور نشریات کا حصہ بناتے ہیں، انشاءاللہ جاری رہیں گی، اور یہ نعت بھی اپنی نشریات میں ہم شامل کریں گے۔ شکیل علی صاحب ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بھائی میرا کوئی بیٹا نہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر 111 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے آپ کو اولاد سے نوازے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد منائیے، درود پاک پڑھیے، درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو آپ کے تصدق سے اس دن مکہ المکرمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جن جن گھروں میں اولاد ہوئی سبھی کو بیٹوں سے نواز دیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اولاد سے نوازے گا۔ افرا صاحبہ کہتی ہیں بھائی میرے نام کا مطلب بتا دیں، اور کہتی ہیں کہ یہ نام کیسا ہے۔ جی افرا کا معنی ہے نمایاں، تو نام ٹھیک ہے لیکن کوشش کی جائے کہ نام جو ہے صحابیات، اہل بیت اطہار، وہ جو مقدس خواتین ہیں ان کی نسبت سے رکھے جائیں۔ بہرحال نام ٹھیک ہے، نمایاں اس کا معنی ہے۔ حافظ محمد صاحب ہیں، انہوں نے کہا گڈ مارننگ۔ جی الصباح الخیر آپ کہہ دیں زیادہ بہتر ہے، السلام علیکم کہہ دیں یہ بھی بہتر ہے۔ بہرحال کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، میں ہر روز سنتا ہوں۔ جی شکریہ آپ کا۔ شمیلہ صاحبہ کہتی ہیں کہ بھائی کسی دن سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بکری کو زندہ کیا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، معجزات کے حوالے سے پروگرام ہوں گے انشاءاللہ، پہلے بھی بیان کیا تھا، دوبارہ بھی بیان ہوگا۔ کہتی ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے خواب بہت آتے ہیں، ان سے نجات کے لیے کوئی وظیفہ۔ جی آپ آیت الکرسی اور دونوں آخری جو قل ہیں معوذتین یہ پڑھ کے سویا کریں۔ ناظرین سامعین ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا بشرا صاحبہ نے، ابابیل صاحبہ نے، فرزانہ صاحبہ ہیں، ساجدہ حسین صاحبہ ہیں، اور کوثر صاحبہ ہیں، محمد عمر دراز صاحب ہیں، نصیر احمد صاحب ہیں۔ آپ کے سوالات جو ہیں کل انشاءاللہ ان کو پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا